میں پڑھتی تو وہ اندھیری راتوں میں تبدیل ہو جاتی. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کی وہ بیٹی کہہ رہی ہے. نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے. کون؟ جس کی تعظیم میں میرا نبی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا. یہ وہ بی بی ہے جس کی تعظیم میں میرا محمد میرا نبی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا. جس کی تعظیم میں رسول اٹھ کے کھڑے ہوتے وہ دربار میں کئی گھنٹوں کھڑی رہی. کسی نے آگے بڑھ کر یہ نہیں پوچھا اور یہ نہیں کہا کہ نبی کی بیٹی تھک گئی ہوگی بیٹھ جائے. کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہی وہ بی بی ہے جس کی تعلیم میں خود نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. میں کیا تمہاری خدمت میں عرض کروں، ہے نا. ایک جملہ اور کہا، کہنے لگی بابا آپ کے جانے کے بعد میں آپ کے شہر میں اپنے گھر کا رستہ بھول گئی. حسن نے ہاتھ تھام کر گھر پہنچایا. وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں میں پڑھتی تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. مجھے بتلاؤ کہ شہزادی کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ بابا رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، کیا یہ فاطمہ زہرا کی سب سے بڑی مصیبت تھی؟ مصیبت تو تھی، سب سے بڑی مصیبت نہیں تھی. محسن بطن مادر میں شہید ہوا، کیا یہ شہزادی کی سب سے بڑی مصیبت تھی؟ مصیبت تو تھی، سب سے بڑی مصیبت نہیں تھی. دروازے کو آگ لگائی گئی، کیا یہ سب سے بڑی مصیبت تھی؟ مصیبت تو تھی لیکن سب سے بڑی مصیبت نہیں تھی. جانتے ہو شہزادی فاطمہ کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ شہزادی کی سب سے بڑی مصیبت اپنے حجرے سے دربار میں جانا چاہنا. اپنے حجرے سے دربار میں جانا تھی. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ بی بی یہ سچ ہے کہ آپ دربار میں گئی. بی بی یہ سچ ہے کہ آپ نامحرموں کے مجمع میں گئی، لیکن بی بی آپ کے سر پر چادر تھی، آپ کے ساتھ ام ایمن تھی، آپ کے ہاتھوں میں حسن اور حسین کے ہاتھ تھے، اور بی بی وہی آپ کی بیٹی سیدہ زینب ہے. کوفے اور شام کا بازار ہے، سر پر چادر نہیں ہے، ہاتھوں میں رسیاں بنی ہیں، اور منادی آواز دے رہا ہے کہ یہ فاطمہ کی بیٹیاں جا رہی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، نبی کی بیٹی پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، ہے نا. اچھا دیکھو، جب کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے نا، تو مرد افراد جنازہ لے کر جاتے ہیں قبرستان تدفین کے لیے، اور جو گھر کی خواتین ہیں وہ دروازے کے پیچھے فرش بچھا کر بیٹھ جاتا ہے کہ مرد جنازے کو دفنا کر تدفین کر کے واپس آئیں گے تو تعزیت پیش کریں گے، ہے نا. یتیم محمد شہزادی فاطمہ بھی دروازے کے پیچھے فرش بچھا کر بیٹھ گئی کہ مسلمان بابا رسول اللہ کی تعزیت پیش کرنے آئے گا. مقتل لکھتا ہے کہ 3 دن کے بعد مسلمان تعزیت پیش کرنے آئے فاطمہ کے دروازے پر، ہے نا. لیکن تعزیت پیش کرنے کا انداز نرالا تھا، اس لیے کہ ہر آنے والا کچھ نہ کچھ لے کر آیا، خالی ہاتھ کوئی نہیں آیا، ہے نا. دن کا واقعہ ہے، سورج کی روشنی دروازے سیدہ پر پڑ رہی تھی، لیکن خدا معلوم کہ آنے والوں نے دروازے سیدہ پر روشنی کا کیسا انتظام کیا کہ وہ دروازہ جناب سیدہ کے گھر کا مزید روشنی کو برداشت نہ کر سکا. کوئی آگے بڑھا اور دروازے پہ لات ماری. جانتے ہو ارباب مجالس کہتے ہیں، ارباب مجالس بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کی بیٹی مسند یتیمی پر بیٹھی تھی نا، جب نبی کی بیٹی مسند سے اٹھ کر دروازے پر جا رہی تھی پرسہ وصول کرنے، تعزیت وصول کرنے، تو شہزادی کے بال سیاہ تھے. جب لوگوں سے پرسہ وصول کر لیا تو بی بی کے بال سفید ہو گئے. اجرکم اللہ.
جب فاطمہ پرسہ لینے دروازے پر جا رہی تھی تو شہزادی کی کمر سیدھی تھی. جب لوگوں سے پرسہ وصول کر لیا تو بیوی کی کمر جھک گئی. مقتل کے الفاظ ہیں، مقتل کے الفاظ. میں مقتل سے باہر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. دستک ہوئی، دروازے کے پیچھے گئی نبی کی بیٹی. نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے ہے، کسی نے دروازے کو دھکا دیا. اور مقتل کے الفاظ ہیں کہ دروازے کو کسی نے دھکا دیا، رسول کی بیٹی دیوار اور دروازے کے درمیان پس گئی. اجرکم اللہ. کھجور کے ٹہنیوں کا ایک پٹکا دروازہ تھا. شہزادی دروازے اور دیوار کے درمیان پس گئی. اس دروازے میں لوہے کی میخ نکلی ہوئی تھی. لوہے کی میخ کہتے کیلو کی. اس دروازے میں لوہے کی میخ تھی. جب دروازے اور دیوار کے درمیان شہزادی پسی تو مقتل کے الفاظ ہیں کہ وہ میخ بدن مطہر میں پیوست ہوئی. دروازہ نبی کی بیٹی پہ گرا، زمین پہ تشریف لائی اور پکار کے کہنے لگی خوزنی فضہ، فضہ آ اور آ کے مجھے سنبھال. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خوزنی فضہ، فضہ آ اور آ کے مجھے سنبھال. آواز دی ابو الحسن. ابو الحسن فاطمہ اٹھنے کے قابل نہیں رہی. بس سن لو، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، گفتگو تمام ہو گئی. مقتل کے الفاظ ہیں کہ شہزادی زمین پر تشریف فرما ہے. شہزادی کے اوپر گھر کا دروازہ ہے. یہ سامنے دروازہ ہے، وہ گرا، شہزادی دروازے کے نیچے تشریف لائی. لوگ دروازے سے گزر کر آنگن تک آئے علی کو لے جانے کے لیے. آنگن تک یہ جیسے انٹرنس ہے دروازہ، یہ دروازہ ہے، وہ نیچے گر گیا. علی آنگن میں یہاں پر ہے. لوگ وہاں سے چل کر آنگن تک آئے علی کو لے جانے کے لیے. بس اتنا بتلا دو کہاں سے گزر کے گئے. مقتل کے الفاظ ہیں کہ لوگ دروازے سے گزرتے رہے، نبی کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹتی رہی. بس ہم نے گریا کیا، مجلس تمام ہو گئی. دو جملے آئے، لوگ آنگن تک آئے. اس کے بعد مقتل لکھتا ہے کہ جب علی کو لے کر جا رہے تھے تو فاطمہ زہرا اپنی مصیبتیں بھول گئی. اپنی مصیبتوں کو بھول کر اٹھ کے کھڑی ہوئی اور علی کا دامن تھاما. لوگ علی کو لے کے جا رہے تھے، شہزادی نے علی کا دامن تھاما. جب دامن تھاما تو اب میں وہ ترجمہ نہیں کر سکتا، میں اشارتاً کہہ کے گزر جاؤں گا. صحیح ہے، بہار الانوار میں جا کے دیکھ لینا کہ ادھر فاطمہ نے علی کا دامن تھاما، کوئی آگے بڑھا. دیکھو تماچے کے لیے شبر راہ کوفہ اور شام میں حسین کی بیٹی سکینہ کو تماچے مارتا تھا. کبھی تازیانے مارتا تھا، کبھی تماچے مارتا تھا. ہے نا، یہ جو تماچا ہے نا، تماچا، اس کے لیے عربی میں 2-3 لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے لطمہ، لطمہ ہے نا، یہ ایک ہاتھ سے تماچا مارنا. دوسرا لفظ ہے ضربہ، ضربہ، یہ ایسے ایک ہاتھ سے تماچا مارنا. 2 لفظ ہو گئے. اور تیسرا لفظ ہے صفقہ، سواد فیقہ، صفقہ. صفقہ کے معنی اتنی زور سے اور دونوں ہاتھوں سے تماچا مارنا تاکہ اس کی آواز دور تک سنی جائے. شہزادی نے علی کا دامن تھاما، کوئی آگے بڑھا ظالم، اور بہار الانوار کے الفاظ فَصَفَقْتُ صَفْقَةً، پوری زور سے تماچا مارا. اجرکم اللہ. بس گفتگو تمام ہو گئی. اجرکم اللہ. وہ دن آیا ایک مرتبہ معصوم زوجہ نے معصوم شوہر سے وصیتیں کی ہے نا. علی کو قریب بلایا. جناب فاطمہ نے علی سے وصیتیں کی. اور جانتے ہو وصیتیں کرنے سے پہلے علی نے حسن اور حسین سے کہا کہ جاؤ بیٹا حسن، جاؤ بیٹا حسین، جا کر نانا رسول اللہ کے قبر کی زیارت کرو. حسن اور حسین نانا کی قبر کی زیارت کو گئے. بی بی ام کلثوم، بی بی زینب کنیزوں نے سنبھالا ہے نا. علی نے وصیتیں سنی، شہزادی نے وصیتیں سنائی. ابھی پھر عرض کروں گا ہے نا. ابھی وصیتیں ختم ہوئی اور علی اور فاطمہ نے بآواز بلند رونا شروع کیا. ابھی رو رہے تھے کہ ایک مرتبہ دروازے میں دستک ہوئی.
علی نے خود دروازہ کھولا، دیکھا کہ حسن اور حسین دروازے پہ کھڑے ہیں، گھبرا کر کہنے لگے بیٹا حسن بیٹا حسین تم تو نانا کی قبر کی زیارت کو گئے تھے، یہ اتنے جلدی کیسے واپس آ گئے؟ تو بچے رو کر کہنے لگے کہ بابا کیا بدلائیں، جب ہم نانا رسول اللہ کی قبر کے سرانے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نانا کی قبر کے سرانے کھڑے ہیں، بالوں کو بکھرایا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ فاطمہ کے یتیم آ رہے ہیں۔ آخری جملہ، یا رسول اللہ فاطمہ زہرا کے یتیم آ رہے ہیں۔ تو بابا کیا ہماری ماں دنیا سے گزر گئی؟ آخری جملہ، شہزادی نے وصیتیں کی، حجرے میں تشریف لے گئیں، عبادتوں میں مشغول ہوئی، اور وہ مرحلہ آیا کہ نبی کی بیٹی دنیا سے رخصت ہوئی۔ وصیت تھی یا علی اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا، اپنے ہاتھوں سے جنازہ تیار کرنا۔ مقتل کے الفاظ ہیں، جب علی نبی کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ علی نے چیخ کے رونا شروع کیا، اتنی زور سے روئے کہ علی کے رونے کی آواز گھر کے باہر گئی۔ وہ گھر کے باہر علی کے جو اصحاب کھڑے تھے نا، انہوں نے علی کی چیخ سنی، پکار کے کہنے لگے گھر کے باہر سے کہ یا علی آپ تو فاتح خیبر ہیں، فاتح بدر ہیں، فاتح احد ہیں، تو مولا صبر کیجئے۔ تو رو کر علی نے کہا کہ میں چاہتا تو ہوں کہ صبر کروں، لیکن پہلو کا زخم مجھے صبر نہیں کرنے دیتا۔ آخری جملہ، علی نے جنازہ تیار کیا، لا کے حجرے میں رکھ دیا، اور آواز دی بیٹی زینب، بیٹا حسن، بیٹی ام کلثوم، بیٹا حسین آؤ اور آخری دیدار کر لو۔ آخری جملہ ہے، دو بچے آئے اور ماں کا آخری دیدار کیا، حسن آگے بڑھا، اماں کا آخری دیدار کیا، بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، شہزادی کا آخری دیدار کیا، لیکن زینب دروازے پہ کھڑی رہی، نبی کا چھوٹا نواسا حسین دروازے پہ کھڑا رہا۔ علی نے پکار کے کہا بیٹی زینب، بیٹا حسین آؤ اور آ کر اماں کا آخری دیدار کر لو۔ تو حسین نے رو کے کہا کہ بابا ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اماں ہمیں ویسے نہ پکارے جیسے مریم نے عیسیٰ کو پکارا تھا۔ بس اس جملے کا آدھا ہونا تھا کہ بندے کفن ٹوٹے، ایک ہاتھ سے زینب کو پکارا، دوسرے ہاتھ سے حسین کو پکارا، زینب اور حسین آئے، ماں سے لپٹ گئے، جبریل آیا کہا یا علی بچوں کو سنبھالو کہیں کائنات میں نظر نہ آ جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ماتم حسین۔